تمام تعریف صاحب قدرت و عظمت زبردست اللہ کے لیے ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ لگایا، شریعت مقرر کی اور آسان بنایا، سو ہر کوئی اس کے قضا و قدر کی طرف رواں دواں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک ہمسر اور مقابل نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو چنیدہ اور طاہر مطہر ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو صاحبان مکارم و مفاخر ہیں، تابعین پر اور تا قیامت اچھی طرح ان کا اتباع کرنے والوں پر۔ اما بعد لوگوں، میں آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی بصیرتوں کا چراغ اور خزانوں کی کنجی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مومنوں، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے اور روح و مال اس میں ودیعت کیے گئے ہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو اس میں اپنے موقع سے فائدہ اٹھائے اور اس کے جھونکے کو غنیمت جانے۔ یہ جامع نبوی وصیت ہے اور نفع بخش محمدی نصیحت ہے۔ یہ مومن کے لیے مشعل اور اس کے عمل کی بنیاد ہے، اس سے مقاصد تک رسائی اور آرزوؤں کا حصول ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے حریص بنو اور اللہ سے مدد مانگو۔ حضرات گرامی، بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین اور دنیا میں نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کے مقرر کردہ راستوں اور اسباب کو اپنایا جائے اور ان کے حصول اور تکمیل کے لیے بے حد عطا کرنے والے بادشاہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس سے مدد طلب کرتے ہوئے اسی کی طرف سچا رجوع کیا جائے۔ جب بندہ حصول فائدے کے میدان میں اپنی حصے داری درج نہ کرائے تو سست ہارا ہوا ہے، نہ اسے خیر ملا، نہ عزت پائی، نہ دین حاصل کیا اور نہ دنیا ہاتھ آئی۔ جب آدمی بلند ہوتا ہے تو بلندی کا قصد کرتا ہے، اور جو پست ہوتا ہے وہ پستی سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، دینی نفع کا مدار نفع بخش علم اور نیک عمل پر ہے۔ علم دلوں کی زندگی اور روحوں کی غذا ہے، اس سے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، اور سب سے نفع بخش اور شریف علم اللہ، اس کے اسماء و صفات، اس کے اوامر نواہی، اس کے شرائع و احکام اور کتاب کی معرفت ہے۔ اور رہی بات نیک عمل کی تو اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ بئی طور کے فرائض، نوافل اور رضاکارانہ عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ انجام دیا جائے، اور یہی تخلیق و پیدائش کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اور بندے سے دنیاوی فائدے میں اس کا حصہ فوت نہیں ہونا چاہیے، جیسے بار آور کام یا پاکیزہ حلال کمائی، تاکہ وہ اپنے نفس کو مانگنے سے بے نیاز کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے نفس اور اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ جب بندہ نفع بخش چیز کی جستجو میں اپنی محنت صرف کرے اور اپنی پوری طاقت لگا دے، پھر بھی اسے اپنا مطلوب مرغوب نہ ملے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قضا قدر پر رضامند ہونے کے باغ کے سائے میں آ جائے۔ اس سے اس کا ایمان بڑھے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا اور اس کا نفس پرسکون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا ویسا کرتا تو یہ وہ ہوتا، بلکہ کہو اللہ نے جو مقدر کیا اور چاہا وہ کیا، کیونکہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر شخص ایک نہ ایک سمت متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگی اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر خطا گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔
اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی حمد کی ہم اس سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اس کے غضب اور آزمائش کے ٹلنے کی فریاد کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ نفع بخش چیز کو چاہنے میں بندے کے لیے اس بات سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنے رب تعالی کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے، چنانچہ وہ اپنے عزم اور فعل میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب کام مقرر ہو گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تھے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ عزیمت کی سچائی اسے جمع کرنا اور یقینی بنانا ہے، اور فعل کی سچائی عمل کو پورا کرنا اور ظاہر و باطن میں سے کسی کا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ اخلاص کی درستی اور توکل کی سچائی کا باوقار معزز معنی و مطلب ہے، اور لوگوں میں سب سے سچا وہ ہے جس کا اخلاص اور توکل درست ہو۔ اتنی بات ہوئی، آپ درود السلام پڑھیں، ہدیہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے رب نے آپ کو اس کا حکم دیا، چنانچہ اس نے معزز قول میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود السلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفاء اور ائمہ حنفاء ابی بکر و عمر، عثمان اور علی سے، تمام آل و اصحاب سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان و کرم سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر کی حق توفیق اور درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا معین و مددگار بن، ان کی تائید فرما اور ان کا سہارا بن۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملات کی حفاظت ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا جینا ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں زیادتی کا سبب اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔